غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیر اور فلسطین کے دیرینہ تنازعات کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد میں ناکامی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ عالمی برادری کو دنیا میں پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے ان دیرینہ تنازعات کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری گزشتہ 77 سال سے بھارت کے غیر قانونی قبضے کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے یہ علاقہ ایک فوجی چھاونی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ایڈوکیٹ منہاس نے کہا ہے کہ ہندوتوا بھارت اور صہیونی اسرائیل مسلمانوں کے خلاف دشمنی میں متحد ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے، جو مسلسل بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نسل پرستی اور اسلامو فوبیا کو فروغ دے رہے ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ضلع گاندربل کے سونا مرگ اور دیگر علاقوں میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کیا ہے۔ اس سے قبل ضلع میں نامعلوم مسلح افراد کے ایک حملے میں ایک ڈاکٹر سمیت 7 افراد جاں بحق اور 5 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سری نگر لیہ ہائی وے پر گگن گیر کے علاقے میں ریڈ موڈ سرنگ پر ایک بھارتی تعمیراتی کمپنی کو نشانہ بنایا گیا۔ مقامی لوگوں کو شبہ ہے کہ حملہ بھارتی فوجیوں نے علاقے میں نئی قائم ہونے والی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کروایا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنماؤں میر وائز عمر فاروق، پروفیسر عبدالغنی بٹ، مولانا مسرور عباس انصاری اور دیگر نے سری نگر میں اپنے بیانات میں بھارتی فوجیوں اور نامعلوم حملہ آوروں کی طرف سے ہلاکتوں سمیت ہر قسم کے تشدد کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ظلم و بربریت تنازع کشمیر حل نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے فوری حل پر زور دیا۔ بی جے پی کے زیر اقتدار بھارتی ریاست راجستھان کے میواڑ یونیورسٹی نے امتیازی پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھانے پر 35 کشمیری طلباء کو معطل کر دیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے یونیورسٹی کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ کشمیری طلباء کے مستقبل کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ادھر بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں پولیس نے لداخ سے تعلق رکھنے والے ماحولیاتی کارکن سونم وانچنگ کے حامیوں کو اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کے دوران گرفتار کر لیا۔ وانچنگ 5 اکتوبر سے اپنے حامیوں کے ہمراہ غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر ہیں۔